جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر اوان پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے سائبر کرائم پہ، پولیس ریفارم پہ اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ۔ اس حوالے سے آج ہمارے مہمان ہیں اعجاز بٹ صاحب، سینئر صحافی ہیں اور صدر ہیں ACR کے، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں امریز خان صاحب، ماہر ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے اور سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے جی بٹ صاحب بتائیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ ملک میں خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں کیا رہی ہے؟ آئی جیز بدل رہے ہیں، ایس پیز بدل رہے ہیں، CCPOs بدل رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ اصل میں جو پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں نا، پنجاب میں کرائم کا جو کنٹرول ہے نا، اس کے لیے ہمیں صرف پولیس میں ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں ایک پورا سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں جتنے بھی یعنی جب بھی کوئی حکمران آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ ہم تھانہ کلچر کو تبدیل کر دیں گے۔ جی تو ہم تو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، پہلے شہباز شریف صاحب نے بہت ساری کوشش کی تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے، 100 ماڈل تھانے بنائے، اس پہ 100 کروڑ روپیہ لگایا۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ IG جو ہے نا تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ پولیس کی تنخواہوں میں جو ہے نا یعنی ان کو 2 گنا کر دیا جائے۔ تنخواہیں 2 گنا کرنے کے باوجود اور ان کو نیا اسلحہ لینے کے باوجود اور ان کو تھانے میں جدید ماحول پرووائڈ کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام شہری ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ وہ اس لیے فائدہ نہیں پہنچا کیونکہ جب تک ہم پولیس کے جو اندر پولیس کی جیسے ایک تعداد آپ دیکھیں کہ پولیس کی جو تعداد ہے اس میں مین جو ہیں وہ کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، اور اس کے بعد ASI ہیں۔ ان کی کوئی اس طرح کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی کہ وہ عام پبلک کو جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا کرائم سے جو پریونٹیو میئرز ہیں نا ان کو پورا کر سکے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ SP لیول کا SP اور اس سے اوپر SP اور اس سے اوپر کے جو افسران ہیں وہ تو عوام سے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن جب ہم لوور لیول پہ آتے ہیں، ایون SHO صاحب جو ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، تو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ تھانہ کلچر میں تبدیلی جو ہے نا اس طرح نہیں آئی۔ ابھی بھی تھانوں میں گالم گلوچ ہوتا ہے، اور ابھی بھی جو ایک مظلوم ہوتا ہے اس کی انٹری جو بین کی ہوتی ہے، اس کو باہر سے جو تھانے کے اندر انٹر ہونے والا جو گارڈ رکھا ہوتا ہے یا سیکورٹی کے لیے پولیس کا کانسٹیبل ہوتا ہے، وہ اس غریب آدمی کو تو انٹر ہونے نہیں دیتا، لیکن جو ظالم آدمی ہوتا ہے جس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو سیاستدان اور وہاں کے علاقے کے بڑے باثر لوگ ساتھ آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تو باہر SHO کے کمرے میں بیٹھ کے چائے پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو ہے نا خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہوتا۔ اچھا امریز خان صاحب، آپ ماہر ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے، سائبر کرائم ہمیں بتائیے گا کہ سائبر کرائم ہوتا کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیز شامل ہے سائبر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غضنفر صاحب، میں ماہر تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں سائبر کرائم کی بیٹ کور کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ سائبر کرائم میں ہر وہ جرم آتا ہے جس میں سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سائبر کرائم میں آتا ہے، اور اس کو جو ہے FIA کا ایک ونگ ہے جسے سائبر کرائم سرکل کہتے ہیں، وہ ڈیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس حوالے سے اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اس وقت سائبر کرائم جو ہے اس وقت عروج پہ ہے۔ جی ملک میں بہت زیادہ کمپلینٹس وصول ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس میں بتائیے گا خاص طور پہ جو خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز بنا کے، ان کی ویڈیو وائرل کر کے، یہ جو سائبر کرائم ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں میجر چنک جو ہے، جو بڑا حصہ ہے کمپلینٹس کا یا شکایات کا، یہی ہوتی ہیں، مطلب ہراسمنٹ کی ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں گھٹن ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو نوجوان طبقہ جو ہے ایک بڑی تعداد، میرے خیال میں رف آئیڈیا کے مطابق 80 to 90% جو شکایات ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں۔ میرے FI میں بیٹھے ہوئے شکایت آتی ہے، جی ایک لڑکی اور اس کی ماں آتی ہیں، جی اور کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جی کہ اس کی لڑکے کے ساتھ پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹھیک ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کے دوران کچھ تصویریں شیئر ہو گئیں، کوئی ویڈیوز شیئر ہو گئیں، ٹھیک ہے، بعد میں وہ لڑکے نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا جی کہ مجھے آپ، وہ اپنے ڈیمانڈ آگے رکھتا ہے، وہ جب ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی لڑکی تو اس کو بلیک میل کرنے لگتا ہے، وہ تصویریں جو ہیں سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیفیم کرتا ہے، جس سے پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ایک فیملی نہیں، کئی فیملیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ مثلا اگر اس لڑکی کا کہیں پہ رشتہ ہوا ہے، منگنی ہوئی ہے، تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی کی ویلیوز بھی ایسی ہیں، تو اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ عام ہیں ہمارے سائبر کرائم سرکل۔ اچھا بتائیے گا FIA کو کیا مسائل ہیں، اور FIA سے بھی لوگوں کو بہت ساری شکایات ہوتی ہیں کہ جی FIA نے ٹھیک تحقیقات نہیں کی، بیک اپ ٹھیک نہیں دیا، تو کیا مسائل ہیں بتائیے گا تھوڑا سا سوال۔ FIA کو جو FIA سائبر کرائم سرکل میں جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ تو ان کی مین پاور کا ہے۔
ٹھیک ہے. مین پاور بالکل نہیں ہے. ہاں جی. ہمارے بینگ اے رپورٹر اور پرانا رپورٹر ہونے کے ناطے جب ہم کسی کمپلینٹ کی پیروی کرتے ہیں, کسی کی سفارش کرتے ہیں جی کہ اس کو ذرا پرائرٹی بھی کر دیں, جی, تو اس کو بھی ڈی ڈی حضرات یا اے ڈی حضرات جو ہیں وہ فوری طور پہ تو ایکنالج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن 15 دن بعد یا مہینے بعد پتہ چلتا ہے جی کہ وہ کمپلینٹ جو ہے وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جب پتہ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ سٹاف نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا جی. کام کرنے والے لوگ تفتیشی بہت کم ہیں, ریسورسز کم ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے. مطلب گاڑیاں نہیں ہیں, اسلحہ نہیں ہے, ایون سم ٹائم اسٹیشنری خریدنے کا جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتے, پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. اس طرح کی کمپلینٹ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. ایف آئی اے سے جو لوگوں کی شکایات کا آپ نے ذکر کیا, یہ بہت اہم سوال ہے. جی جی. ایف آئی اے کے لوگوں سے لوگوں کو بہت شکایات ہیں, سو مچ سو کہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم سرکل کے لوگوں کے پچھلے دنوں میں جو شکایات آئیں, ٹھیک ہے, وہ خود لڑکیوں کو ارینج کر کے پلانٹ کر کے لوگوں کو ٹریپ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے تھے کہ آپ کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی. ایف آئی اے والے خود, ایف آئی اے کے افسران خود. جی. اس کی ایک انکوائری بھی ہوئی. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا, فار فلنگ ایریاز میں بھیجا گیا. ٹھیک ہے. دور دراز بھیج دیا گیا. کچھ باز جو تھے وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں مطلب ان کو کالی بیڑے, ایف آئی اے کی کالی بیڑے. جی جی بالکل, یہ کالی بیڑوں سے بھی بڑھ کر ان کے لیے کوئی لفظ ہونا چاہیے کہ جو لوگ خود ارینج کرتے ہیں لڑکیوں کو, ان کو پلانٹ کرتے ہیں, وہ کسی لڑکے کو پہلے ٹریپ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ لائن پہ لے کے آتی ہیں, اس کے بعد ان کے خلاف کمپلینٹ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایف آئی اے کے افسران ہیں ایسے جن کے خلاف یہ انکوائری شروع ہوئی لیکن معاملہ حشپ ہو گیا. ٹھیک ہے. باثر ہونے. جی بٹ صاحب بتائیے گا, موجودہ جو گورنمنٹ ہے, عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تقریباً 2 سے 3 آئی جی بدل دیے, پورے پنجاب کا جو سیٹ اپ ہے سی سی پی او بدلے, ایس پی بدلے, لیکن کرائم کی شرح کم نہیں ہوئی. کرائم اپنی جگہ پہ قائم ہے اور روٹین میں قائم ہے. جی بتائیے. بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, بلکہ 2-3 نہیں, اب تک جو ہے نا 5 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں. اچھا جی. جو دستگیر صاحب سے قبل جو ہے نا وہ اس سے پہلے ہمیں پتہ عارف نواز تھے, پھر امجد سلیمی تھے, پھر اس سے پہلے محمد طاہر تھے, پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ کلیم امام جو سندھ میں لگے ہیں وہ بھی یہاں آئی جی ہیں. اب 5 آئی جی تبدیل کرنے سے, اور نیچے انہوں نے پھر ڈی پی او چینج کیے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ مسئلے کی جو جڑ ہے نا, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کنویں میں کوئی کتا گرتا ہے تو جب تک اس کو نہیں باہر نکالیں گے, اس پولیس والے جو ہے نا ان کی مینٹیلٹی کو جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا, آپ افسران کو جتنا مرضی تبدیل کرتے رہیں وہ نہیں مسئلہ ٹھیک ہوگا. اب میں آپ کو لاہور کی مثال دیتا ہوں. یہاں دیکھیں کہ 3 سے 3.5 لاکھ کرائم جو ہے نا وہ سالانہ ہوتے ہیں, ماہانہ جو ہے نا وہ 30,000 سے زیادہ ہوتے ہیں, ڈیلی کے 800 سے زیادہ کرائم ہوتے ہیں, لیکن رجسٹر بہت کم ہوتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ فرنٹ ڈیسک بھی بنا دیے, ہم نے پولیس کو بی اے پاس جو ہے نا وہ اس کے فرنٹ ڈیسک پہ لوگ بھی بٹھا دیے. ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بچی اغوا ہو گئی ہے, تو وہ کہتا ہے جی فرنٹ ڈیسک پہ جائیں, آپ کی فوری طور پہ کمپلینٹ درج ہو جائے گی. اس کی کمپلینٹ درج ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپلینٹ کو ویریفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں, اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو پولیس والے ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اتنے ہینس کرائم ہوئے ہوتے ہیں, تو جس بندے کی متعلقہ افسر کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے وہ اپنا فون بند رکھتا ہے, اور جب اس کو کال کرتے ہیں, اس کو کال کرتا ہے کمپلیننٹ, تو اس کی کال نہیں سنی جاتی. 3-4 دن کال نہیں سنی جاتی. اس کے بعد وہ لکھ دیتا ہے کہ جی 2 ہفتے ہو گئے ہیں تو کمپلیننٹ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا, لہٰذا ہم اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. یہ اچھا بٹ صاحب آپ نے کہا کہ مینٹیلٹی ان کی چینج کی جائے, تنخواہیں ڈبل ہو گئیں, یونیفارم بدل گئی, چھٹی بھی ہفتے کی دے دی گئی کہ ٹینشن نہ ہو ان کو, تو کیا مینٹیلٹی چینج کرنی ہے؟ مینٹیلٹی یہ چینج کرنی کہ جو آپ دیکھیں نا کہ اے ایس پی لیول کا اگر کوئی افسر آتا ہے نا تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کی ٹریننگ میں اس کو تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں. دیکھیے ایک جو کانسٹیبل ہے اس کو بس ایک دفعہ وہ انہوں نے شروع میں جیسے اس کی دوڑ لگواتے ہیں, اس کی ایک طرح تھوڑی سی ٹریننگ کرتے ہیں, لیکن اس کا مینٹل لیول تبدیل نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو کہا گیا ہے نا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور ان کو ڈبل کیا, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم پولیس والوں کو یہ اعتراض ہے جو جونیئر پولیس کے ہماری تنخواہوں میں اتنا زیادہ اضافہ. لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ میں موٹر وے پولیس کو دیکھیں, موٹر وے پولیس جو ہے نا اسی تنخواہ میں یعنی ان سے تھوڑی سی بہتر ہے, لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پوری دیتے ہیں, ان سے لوگوں کو شکایات بھی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کہ ان کا مینٹل لیول اس سے بہتر بنایا گیا اور وہ اپنی جو ہے نا وہ پورا کر کے دے. اب ایک اور چیز آپ دیکھیں
کہ جو لاہور سے ہم اگر لاہور کی مثال کو دیکھیں کہ دیکھیں لاہور میں گورنر بھی ہے, وزیر اعلیٰ بھی ہے, گورنر میں آئی جی بھی بیٹھا ہوا ہے, گورنر چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے, ان تمام کی موجودگی میں آپ دیکھیں کہ 1-5 پہ روزانہ 8 سے 10 ہزار کالیں بھی ہو جاتی ہیں کہ اس میں بہت ساری 1-5 کی کالوں پہ پولیس والے پہنچتے ہی نہیں ہیں, اور جہاں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب آپ تھانے آئیں. معاشرے میں جو آپ دیکھیں ترقی یافتہ معاشرے میں جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو پولیس آ جاتی ہے نا ایک دفعہ, تو اس کے بعد کہتی ہے پولیس کہتی ہے کہ یہ سارا کرائم کو اب اینڈ تک اس کا ملزم کو تلاش کرنا, ملزم کو پکڑنا, پراسیکیوشن کرنا, یہ تمام اب فرائض پولیس کے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا معاملے کو, تھوڑی سی تحریر لکھی اور چلے جاتے, کہتے ہیں اب آپ تھانے آئیں. اب آپ دیکھیں خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ واردات ہوئی اور اس کی پرس میں سے 4 لاکھ روپیہ نکال لیا گیا. اب اس خاتون نے 1-5 پہ کال کی, وہاں ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی یہ میں نے نوٹ کر لیا, اب آپ تھانے آئیں. اب آپ جب خاتون کو بلاتے اس نے کہا میں کیسے جاؤں, اس نے کسی اس کی وہ ڈائیورس ہے, اس نے کسی اور آدمی کو سال لیا, تھانے گئی تو ایس ایچ او کا جو ریڈر ہے, اس نے ریڈر نہیں تھا اس کا, یعنی کار خاص تھا, اس نے پہلے ہی ڈرا دیا کہ میڈم اگر آپ اس کی واردات کی آپ ایف آئی آر درج کرائیں گے, یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں, تو کہیں گے تو آپ کو بار بار یہ بلانا پڑے گا, تو آپ اس ماحول میں وہ اتنی ڈری تو اس نے کیا کیا کہ صرف وہ ایک جو ہے نا درخواست دے دی کہ میری گمشدہ ہو گئی ہے اتنی. اب لوگوں کو اتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں اتنے, یعنی یہ جدید ماحول میں اس کیپٹل سٹی میں اور اتنے افسران کی موجودگی میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ وارداتیں ہوگی, ان میں جو ڈکیتی کی جو ہینس کرائم ہے وہ ایس ایچ او نے شروع سے کہہ دینا ہے کہ میرے علاقے میں ڈکیتی کی 2 سے 3 سے زیادہ وارداتیں جو ہے نا اس کو میں رجسٹر نہیں کروں, اندراج نہیں ہونا چاہیے, اس کا اندراج نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ اندراج میں ایک طرف تو یہ پرابلم ہے, لوگوں کو پرچہ درج نہیں ہو رہا. اب اس کی طرف دوسری طرف چلے جائے انویسٹیگیشن, جس بندے نے ان تمام مشکلات سے کور کر کے پرچہ درج کروا لیا, اس کے بعد انچارج انویسٹیگیشن کہتا ہے کہ جی میں نے فلانے آئی او کو نا یہ آپ کا کیس دے دیا, وہ دے دیتے ہیں. آئی او صاحب کہتا ہے یہ دیکھیں آپ کے کیس میں یہ ہے کہ آپ کی اگر گاڑی چوری ہوگی نا, گاڑی تو وہ پشاور میں لے گئے ہوں گے, تو ہمیں تو بڑا مشکل پیش آئے گی, تو اس کے لیے ہمیں نا وہ فلاں برانچ میں بھی آپ کا اندراج کرانا ہے, ابھی آپ نے فلاں چیز بھی کرانی, گاڑی کی ویریفیکیشن, وہ اس کی جو رجسٹریشن کی ویریفیکیشن کرانی ہے, فلاں کرنا. تو شروع سے ہی ڈیمانڈ ان کی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمیں. اب دیکھیں لاہور میں 700 سے 800 گاڑیاں موٹر سائیکل ہیں جو ہے نا منتھلی بھی چوری ہوئی ہیں. اچھا چوری ہوتی ہیں, اور ان میں سے میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ صرف 2 سے 5% ریکور ہوتی ہے. جو ریکور ہوتی ہیں ان کے جب پولیس کے پاس آتے ہیں تو سپرداری تک ان کے ٹائر غائب ہوتے ہیں, ان کی مین چیزیں غائب ہوتی ہیں, اور پولیس والے خود کہتے ہیں کہ یار یہ یہاں کھڑی ہوگا. دوسری چیز یہ کہ اگر اس سے بھی وہ نکل کے اس کی گاڑی برآمد ہوگی, اس کو یعنی دلانے کے لیے وہ انہوں نے عدالت میں اس سے سپرداری بھی لے لی, تو پھر پولیس والے کہتے ہیں یہ گاڑی آپ کی 7 لاکھ کی مالیت کے, تو ہمیں کم از کم 5-20,000 25-30-40 ہزار تو دیں, تو پھر اس کو گاڑی ملتی. پولیس بٹ صاحب کیسے ٹھیک ہوگی, یہ آپ سے ہم مزید جاننا چاہیں گے. میں سوال کروں گا امریز خان صاحب سے. امریز خان صاحب, سائبر کرائم میں ایک شناختی کارڈ ہے اور ایک ہے پاسپورٹ, جس کا غلط استعمال ہوتا ہے, غلط بنوائے جاتے ہیں, فیک بنوائے جاتے ہیں. کیا کارروائی کرتی ہے ایف آئی اے ان پہ, اور کتنا آج تک کیا پروگرس ہے ان کی؟ غلط شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پہ جو ہے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم نہیں ایکٹ کرتا, ایکشن کرتا. اس میں اینٹی کرپشن سرکل ہے ایف آئی اے کا, ٹھیک ہے, اینٹی کرپشن سرکل کرتا ہے, یا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ہے جی ٹھیک ہے, کارروائی کرتا ہے. یہ اس کے ایمبٹ میں نہیں آتا اپنا سائبر کرائم سرکل کے, ٹھیک ہے. اس پہ بڑی سخت کارروائی ہوتی ہے, اور پیچھے اس پہ کارروائی کی ایف آئی اے نے. کچھ لوگ پکڑے لاہور کے نادرا آفس سے اور پاسپورٹ آفس سے, ٹھیک ہے, جو جنہوں نے کچھ افغانیوں کو جعلی طریقے سے جو ہے سی این آئی سی بنا کے دیے تھے جی, وہ بندے گرفتار ہوئے. اور اس کے بعد ایک جو معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ یہ تھا کہ چونکہ وہ افغان نیشنل تھے جن کے پاسپورٹ بنے تھے, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان میں رہنے والے پٹھانوں کو, جیسا کہ میں خود پٹھان قبیلے سے ہوں, ٹھیک ہے, ان کو مشکلات آنا شروع ہو گئی کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ خان لگتا ہے, جیسے میرا نام امریز خان ہے, میں اگر شناختی کارڈ بنوانے جاتا ہوں تو مجھے شناختی کارڈ والے کہیں گے جی کہ آپ کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا جی, اس کی ویریفیکیشن ہوگی, اس کی آئی بی ویریفیکیشن, آپ خان ہیں, اسپیشل برانچ ویریفیکیشن کرے گی, آپ پٹھان ہیں. تو یہ ایک اس وقت آیا تھا, یہ میں نے ضمناً آپ سے بات کر دی جی جی. تو سوال کے مطابق جو ہے یہ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کا نہیں ہے, بٹ یہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل. اچھا, پاکستان میں جو سائبر کرائم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں جی, میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ معاشرے میں گھٹن بہت زیادہ ہے, سائبر کرائم ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ بلو فلمیں دیکھنے والا ملک معذرت کے ساتھ ہمارا ہے. ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں, ہمیں جو ہے فرسٹریشن ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے.
اور جو بڑے لیول پہ جو لوگ کرائم کرتے ہیں، مثلا فرض کریں پچھلے دنوں میں نام نہیں لوں گا، ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے ایک خاتون کو ہراساں کیا. جی ٹھیک ہے، بالکل کیا، اور اس کا کیس FIA میں آ گیا. ہاں جی، انہوں نے اپنی ویڈیو جاری کی ہے باقاعدہ. جی، اور اس پہ جب سائبر کرائم سرکل نے ڈیٹا لینا ہوتا ہے فیس بک کے ہیڈ آفس سے. ٹھیک ہے. فیس بک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ امریکہ میں ہے. جی ٹھیک ہے. یہ جب امریکہ کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں اس بندے کے ڈیٹیل لینے کے لیے، تو اس کا پروفائل دیکھ کے امریکن جو ہیں فیس بک کا جو سٹاف ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ نوٹیبل لوگوں کا ڈیٹا نہیں دیتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہائی فائی بندہ ہے، اس کا ڈیٹا ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ اس کو نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کے معیار جو ہیں وہ اپنے معاشرے کے لیے ڈفرینٹ ہیں، ہمارے لیے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے سائبر لاز کی امپلیمنٹیشن اور ان کی ورتھ کا، کہ وہ کتنے سخت ہونے چاہیے تاکہ بندہ جو ہے ایک دفعہ گرپ میں آئے تو دوسری دفعہ وہ اس کو کرنے میں 1000 دفعہ سوچے. ٹھیک ہے. لاز جو ہیں ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سائبر لاز بہت پور ہیں، ان میں 2 یا 3 صرف کلازز ایسی ہیں جو کوگنیزیبل ہیں، باقی ساری نان کوگنیزیبل ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سائبر لاز کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک دفعہ اگر کسی کو پنشمنٹ ہوتی ہے عدالتوں سے تو دوسری دفعہ وہ 1000 دفعہ سوچے وہ کرائم کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب ایک کمپلینٹ آتی ہے، اس کو عدالت میں جاتے ہیں لوگ، ضمانت ہو جاتی ہے. ضمانت. اچھا بٹ صاحب آپ بتائیے گا ہمیں، ایک تو حادثاتی واقعات ہیں، دوسرا پولیس کے 2 ونگ ہیں، ایک آپریشنل ایک انویسٹیگیشن ونگ. لوگوں کو دونوں سے شکایات ہیں کہ جی پولیس خود ٹاؤٹ بنی ہوتی ہے، خود اعلیٰ کار بن جاتی ہے، جو امیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتی ہے، میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوتا، غریبوں کو انصاف نہیں ملتا. تو کیا ریفارمز ہیں، کیا اس میں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو میجر شہباز شریف کے دور میں اور عثمان بزدار کے دور میں ملا کے اگر جو میجر جو ریفارمز کیے گئے اس میں ایک فرنٹ ڈیسک ہے، ایک یہ ہے کہ جو حوالات ہیں ان کے اندر CC کیمرے لگائے گئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو انہوں نے ہائر کیا. اس کے علاوہ یہ انہوں نے کیا کہ انویسٹیگیشن میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا جتنی انویسٹیگیشن کی لاگت ہے نا اس میں جو ہے نا وہ خود حکومت اس کو پے کرے گی. اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ انٹرنیشنل لیول کی جو ہے نا انویسٹیگیشن کی جو کٹس ہیں وہ بھی لا کے ان کو پرووائڈ کی. ہوا کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے فرنٹ ڈیسک ہے نا وہ کہتا ہے جی فرنٹ ڈیسک پہ تو سب کو وہ پرچی مل جائے گی کہ آپ گئے ہیں اور آپ کی کمپلینٹ درج ہوگی. لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ پڑھے لکھے نوجوان گریجویٹ نوجوانوں سے وہ کمپلینٹ پولیس کے ہاتھے چڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا وہی اثر ہوتا ہے جو پرانی پولیس کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ حوالات میں انہوں نے بتایا کہ جی حوالات میں ہم نے کیمرے لگا دیں گے، کوئی پولیس والا تشدد کرے گا تو انہوں نے ایک تو کیمروں کے جو ہے نا اینگل ایک فکس کر دیے. اس سے انہوں نے جب کسی کو تشدد یا ٹارچر کا نشانہ بنانا ہوتا ہے، ایون کسی خاتون کو مرد تھانے میں رکھنا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ حوالات میں ہم نے رکھا ہے، اب اس کو ہم لیڈیز پولیس تھانے میں بھیج دیں. اور پتہ جب ہم جاتے ہیں تو رات 12 بجے تک دیکھتے ہیں کہ وہ SHO کے اور انچارج انویسٹیگیشن کے کمرے میں اس کو بٹھایا ہوا ہے. اور اس طرح کئی خواتین سے بدتمیزی اور زیادتی تک کی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے ہر تھانے کے میں تو کیونکہ تمام تھانوں کا وزٹ کیا ہے، ہر تقریباً تھانے کے قریب ترین انہوں نے ایک ایسی کوئی نہ کوئی جگہ لی ہوئی ہے جو اس کو پرائیویٹ ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی پرووائڈ وہ لوگ کرتے ہیں جو وہاں کے منشیات فروش ہیں. اور ایک اہم چیز سب سے یہ ہے کہ ابھی بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود تمام SHO کو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 80% مور دین 80% جو SHOs ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے تھانے میں کہاں کہاں جوا ہوتا ہے، کہاں منشیات بکتی ہے، کہاں پرچی جوا ہوتا ہے، کہاں. اور ان سب سے وہ بتا لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ ان تمام جو سینٹر ہیں نا ان کا ایک دفعہ یہ FIR درج کر دیتے ہیں. جب بڑی میٹنگ ہوتی ہے نا SP لیول کی، سٹی کے SP کی، اقبال ٹاؤن کے SP کی، تو وہ میٹنگ میں کہتے ہیں کہ سر جی ہم نے اپنے علاقے کے یہ جو 5 ہیں نا بطہ اور ان کے خلاف پرچہ کیا ہے، 4 منشیات فروشوں کے خلاف کیا، اور 40 پرچے ہم نے یہ ناجائز اسلحے والوں کے دیے. اب یہ سارے ان کو ہی پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مالک ہے اس منشیات فروش کا جو ہیڈ ہے، اس کی بجائے وہ اس کے کسی ملازم کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ رات اندر رکھ دیں، صبح ہم اس کی ضمانت کرائیں گے. اچھا بٹ صاحب میں اس طرف آتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بار بار IG بدلنے کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سینئر ترین جو پولیس کا آفیسر ہے گریڈ 21 کا یا 20 کا، جب وہ IG لگتا ہے تو کیا خیال ہے وہ پروفیشنل
نہیں ہوتا, کیوں بدلا جاتا ہے بار میں بار آپ کو اس یہ کو؟ بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ ہم نے ایک فرق دیکھا ہے پرانے پاکستان اور نئے پاکستان میں, کہ جب پرانے پاکستان میں شہباز شریف ہوتے تھے تو وہ آئی جی کو لگا دیتے تو ہر ایک کو پتا ہوتا کہ آئی جی کے پیچھے اب شہباز شریف ہے, اس نے لگایا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہوتی تھی کہ اس کو یہ کہے کہ وہ گلا کرے کہ یہ معاملہ آئی جی نے نہیں کیا. تو وہ اس وجہ سے ان کے دور میں ٹینور میں آئی جی کو ذرا لمبا عرصہ مل جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا عثمان بزدار صاحب کے دور میں ہم جاتے ہیں تو ایک عثمان بزدار صاحب کا جو ہے نا وہ ایک طرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہولڈ ہے, دوسرا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہے ان کا ہولڈ ہے, تیسرا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو 3-4 اہم لیڈر ہیں ان کا ہولڈ ہے. اب یہ 3 گروپ بنے ہوئے ہیں, مطلب آئی جی 3 بنے ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ 3 گروپ پولیٹیکل بنے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب پتہ آئی جی سے ہونا کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میرا مظفر گڑھ ضلع, میرا لیا, میرا گجرات ہے, یہاں ڈی پی او فلاں لگنا چاہیے. وہ آئی جی صاحب کو ایک گروپ سے پریشر ڈلواتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں یہاں تو ہمارا ہے, میں نے فلاں ہے تو یہ آئی جی صاحب یہاں ڈی پی او ہے. تیسرا گروپ کہتا ہے یہ اب ایک ہی ضلع کے لیے 3 جو نا وہ اسائنمنٹ ملتی ہیں آئی جی کو, جو اس میں سے اس نے ایک کو کرنا ہوتا ہے. جب ایک کو کرتا ہے تو وہ جو دوسرے 2 گروپ ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ ان کی شکایات کرنا شروع کرتا ہے. اور جب وہ شکایات پہنچتے عثمان بزدار سے اوپر جاتی ہیں اور عمران خان تک پہنچتی ہیں تو اس کے بعد پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس آئی جی کو چینج کرتے کیونکہ یہ ہماری بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے یہ 5 آئی جی 1.25 سال میں اگر آپ تبدیل کر چکے ہیں تو میرا خیال اگر یہی ان کا ریشو رہی تو یہ 5 سال میں 25 آئی جی پورے کر لیتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ سیاست سے پاک ایک ادارہ ہے, جیسے کہ فوج کو بھی کہا جاتا ہے, نیب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاست سے پاک ادارہ ہے, تو پولیس سیاست سے پاک ادارہ کیوں نہیں بن جاتا, کیوں؟ اچھا یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ پولیس جو ہے نا وہ سیاست سے پاک ادارہ ہے, لیکن ہمیں یہ پاک ادارہ نظر نہیں آتا. ابھی بھی ہم مختلف منسٹرز کی جب پریس کانفرنس کے بعد آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ سمنا آباد کا ایس ایچ او تبدیل کرانا ہے. تو اس وقت ہم جس منسٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کالیں آ رہی ہیں کہ یہ سمنا آباد میں یہ رکھنا ہے, گلشن اقبال میں اس کو رکھنا ہے, راوی ٹاؤن میں اس کو رکھنا ہے, اور راوی اور یہ جو ہے بسری شاہ میں اس کو. اب آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ لاہور کے جتنے جو بیرونی تھانے ہیں, نہیں لاہور کے بیرونی تھانے ہیں, مثلا شاد باغ تھانہ ہو گیا, ہنجروال ہو گیا, جہاں سے لاہور کے انٹر پوائنٹ ہیں, انٹرس پوائنٹ ہیں, وہاں کی ایس ایچ او شپ لینے کے لیے خصوصی کاغذ کی جاتی ہے, کیونکہ جو باہر سے جتنا مال آنا ہے نا اسمگلنگ کا اور جتنے غیر قانونی کام ہونے ہیں وہ ان تھانوں میں, اور اس تھانے میں وہ جو ایس ایچ او بادشاہ بنا ہوا وہ اکیلا نہیں کھائے گا. مطلب تھانے بکتے ہیں, پورے بکتے ہیں, اور ہم نے خود بکتے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھانے بکتے ہیں, ان کے ریٹ لگتے ہیں باقاعدہ. اچھا امریز خان صاحب آپ بتائیے گا کہ ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ہے سائبر کرائم کے حوالے سے یا باقی, اس پہ بھی کوئی پولیٹیکل پریشر آتا ہے؟ جی بالکل, اس میں پولیٹیکل پریشر بھی ہوتے ہیں اور ایف آئی اے کسی افسران کے بھی پریشر ہوتے ہیں. ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں پچھلے دنوں ایک ایسا سرفرا افسر آیا, ٹھیک ہے, جو کسی کی بھی نہیں مانتا تھا. ٹھیک ہے. وہ کہتا تھا جی کہ میں نے تو اپنی جو مجھے سمجھ آئے گا, جو میرٹ ہوگا میں وہ کروں گا. ڈاکٹر عثمان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا. ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں. ڈاکٹر عثمان بھی میرے نزدیک ایک اپرائٹ آفیسر تھا, ٹھیک ہے, اچھا ایفیشینٹ افسر تھا. لیکن یہ اور صاحب ہیں آلریڈی زیر عتاب ہے, میرے نام لینے سے اور نہ کوئی ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے. ٹھیک ہے. تو وہ ہوا یہ کہ پھر ان کو راتوں رات جو ہے یہاں سے اکھاڑ کے ان کو اسلام آباد بلا لیا. ٹھیک ہے. تو بالکل اس طرح کے پریشر ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, پولیٹیکل پریشر کو جو ہے ایگزامپ نہیں کیا جا سکتا. یہ پریشر موجود ہوتے ہیں ہر جگہ. تو پھر خان صاحب جو وزیر اعظم ہمارے خان صاحب ہیں وہ بار بار کیوں کہتے ہیں اداروں کو مضبوط کریں گے, ان کو آزاد کریں گے, جب صورتحال وہی ہے تو نیا پاکستان اور پرانا پاکستان کیا فرق رہ گیا؟ بالکل آپ کی بات میں بڑا وزن ہے, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں میرے خیال میں کہ ابھی تک ان کا تھوڑا سا نیا تجربہ ہے. میرے خیال میں ہو جائے گا, بہتری آ جائے گی. ان کی انٹینشن یا ان کی نیت پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے, چونکہ وہ پرانے وہی لوگ ہیں جو کبھی مسلم لیگ کاف میں ہوتے تھے, کبھی پیپل پارٹی میں ہوتے تھے, کبھی نون میں ہوتے تھے, ان کے ساتھ آگے. ان کا پرسنل ایجنڈا یا ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, نہ تو ان کا کوئی محل بنانے کا ارادہ ہے. میں قطعاً پی ٹی آئی کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, نہ میری کوئی ان کے ساتھ سمپتیز ہے. لیکن یہ ملک کی خوش قسمتی ہے کہ تیسرا آپشن لوگوں کو ملا ہے. یہ عام آدمی کے حق میں بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ کرے کہ 1.5 سال بعد ان کی گرپ مضبوط ہو جائے حالات پہ, جو ابھی میرے دوست بٹ صاحب بات کر رہے تھے آئی جیز تبدیل کرنے کی, ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل
प्रेशर भी है और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई थोड़ा सा उनका अनाड़ीपन भी है, मतलब है कि अभी वो नए आए हैं, उनको देखें एक बंदे ने 35 साल हुकूमत की, 25 साल इस मुल्क पे, ठीक है, वो बारियां लेते रहे मतलब एक दूसरे को, तो उनकी जड़ें जो हैं वो पेनिट्रेट किए हैं वो मतलब ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस के सीनियर अफसर में, एस्टेब्लिशमेंट में। हाँ, उनकी पनीरी मजबूत है, उनको जो है इससे बाहर आने में टाइम लगेगा मतलब, ठीक है। तो उनके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो भी पुराने लोग हैं। मुझे मायूसी यहाँ से आके होती है कि जब मैं इमरान खान को तो देखता हूँ, पर्सनल एजेंडा कोई नहीं है, मनी मेकिंग उनके एजेंडे में शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनको देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा फिर लगता है कि ये फेयर नहीं है, इसमें तब्दीली में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इमरान खान की तरह की ही टीम हो, जिस तरह ये खुद नीट एंड क्लीन है, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स के वाले से बात कर रहा हूँ, मॉरली नहीं उनकी बात कर, ठीक है, वो बहुत सारे इल्जामात हैं, वो जाती है, वो उनका जाती मामला है, ठीक है। अगर उनकी तरह के नीट एंड क्लीन अगर उनकी टीम बन जाए, 15-20 जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके आसपास आ जाए तो ये मुल्क बहुत जल्दी मेरा ख्याल है कि ऊपर जा सकता है। बट साहब, हमारा आपसे आखिरी सवाल है, बताइएगा कि जी सूबे में कब तक क्राइम की रेशो कंट्रोल हो जाएगी, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, पुलिस की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, हुकूमत क्या इकदाम करे इनके लिए? सब कुछ तो कर रही है, इतना बड़ा हुज बजट है इनका, कोई इनको भी पूछने वाला नहीं है, तो बताइएगा, गाइड करें थोड़ा सा। अच्छा, इस हवाले से मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि पुराने पाकिस्तान में क्या हो रहा था और नए पाकिस्तान में क्या हो रहा था। जी बताएं। नया पाकिस्तान जब आया ना, तो हमने शुरू में सुना था दो चीज़ें, एक मेरिट होगा, एक शफाफियत होगी, ठीक है। मेरिट जैसे वो कहते थे कि शहबाज अपनी पर्सनल मर्जी के बंदे को ले आते थे, बुजदार साहब भी इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जितने ASP भर्ती हुए थे, हम उनको क्योंकि बड़े अरसे से जानते हैं, वो उनमें से बहुत सारे अफसरान जो अब DIG हो गए, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जब उनके शहबाज शरीफ इंटरव्यू करता था तो उनको लगाते थे। अब ये कह रहे हैं कि हमने जो भी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के दौर के जो हैं उनको चेंज कर देना। अब चेंज कैसे करते हैं? अब जो लाहौर का उसको आप गुजरात में भेज देते हैं, जो गुजरात का उसको आप लाला मूसा में भेज देते हैं, लाला मूसा वाले को आप लिया में भेज देते हैं। अब उनकी मेंटालिटी बकौल इनके, अगर वो मेरिट पे पूरे नहीं उतरते क्योंकि वो शहबाज शरीफ के पसंदीदा थे, तो शहबाज शरीफ के जो वोटर्स हैं, जो उनके MNAs हैं, उनको लिया में, गुजरात में, वहाँ भी तो अपने वो हम ख्याल बंदे चाहिए। अब आपने लाहौर से तो भेज दिया, आपने कहा कि हमने लाहौर को आज़ाद कर दिया उस बंदे से, लेकिन जिस जगह पे भेजा तो फिर इसका मतलब कि वो पुराने पाकिस्तान वाला बंदा वहाँ चला गया। अब वहाँ से पुराने पाकिस्तान वाला तीसरे में चला। अब वो 36 अजला जो हैं वो सारे में वही घूम रहे हैं। एक तो हमने ये देखा कि बड़े अरसे से जो मौजूद थे वही मौजूद है। दूसरी अब आ जाए शफाफियत पे। शफाफियत में हमने ये सुना था कि करप्शन नहीं होगी, पैसा नहीं लिया जाएगा। मुझे कोई ऐसा अभी तक एक थाना भी नहीं मिला, अगर किसी के पास कोई ऐसी दूरबीन है कि उससे वो मुझे देख के बता दे कि फलां थाने में जो है ना करप्शन नहीं हो रही, और पैसे लेके पर्चा नहीं दर्ज हो रहा, पैसे लेके इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, पैसे लेके गाड़ी वापस पुरदारी पे नहीं हो रही। मुझे एक थाना बता दे, मैं आपको उसी दिन सेम डे मैं उस थाने के आपको 5 से 7 वाकया निकाल के बता दूंगा, उस SHO के बारे में बता दूंगा। तो बात यह है कि अगर हमने मेरिट और शफाफियत लानी है तो देखें, हमारे अभी जब मिनिस्टर अभी जो मौजूदा नए पाकिस्तान के मिनिस्टर वो भी जब बैठते हैं तो वो 7 पर्ची निकाल के देंगे, ये SHO को मेरी तरफ से ये देना, ये DSP को मेरी तरफ से ये देना, ये SP को मेरी तरफ से ये देना। अब ये देने वाला मामला बंद होना चाहिए था मिनिस्टर की तरफ से कि नहीं, हमने पुलिस के किसी काम में इंटरफेयर नहीं करना, फिर तो मैड काम करेगा, उसके बाद शफाफियत भी काम करेगी। जब हमारे मिनिस्टर लिख के दे रहे हो, बकायदा मोहरें लग रही हैं, आप जाके देखें, वो पता चलता है SHO के कमरे बैठे, DSP के कमरे, SP के कमरे बैठे, तो उस लेवल की सिफारिश आ रही है। जब हम DIG के जगह पे जाते हैं तो वहाँ फिर पूरे लाहौर की जो तबादले हैं उसके वाले से आ रही हैं जो है, तो ना मेरिट कायम रहेगा ना शफाफियत कायम रहेगी। अमरेज खान साहब, आखिर में बताइएगा कि ये एक लफ्ज़ है, एक नारा है, स्लोगन है, से नो करप्शन, कहाँ तक, कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये लेकिन ये मेरे मुतलका तो नहीं है, मेरे ख्याल में सवाल ये, इसका जवाब तो नैब के चेयरमैन से मांगना चाहिए, DG एंटी करप्शन से मांगना चाहिए। जी जी, आपका तजर्बा, एक्सपीरियंस। मैंने पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जिस तरह से ये लगे हुए हैं, ठीक है, अल्लाह करे, दुआ करें इनके हक में, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाएं। ठीक है, भट्ट साहब की बात में भी वजन है कि मामला उसी डगर पे हैं जैसे पुराने पाकिस्तान में चला करते थे। अच्छा, इस बारे में मैं छोटी सी बात करनी चाहूँगा कि से नो करप्शन, वो मुझे वो एक पीर वाला मामला याद आ गया। तो उन्होंने कहा था बच्ची नहीं बच्चा, तो जिसके घर में बच्चा हो जाता था तो कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था बच्ची नहीं बच्चा। अच्छा। और जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको कहता है नहीं बच्चा बच्ची। तो वो कहता है दोनों, इसीलिए ये जो से नो करप्शन है तो हमारे मुल्क में ये हुआ है कि सिर्फ
जो है ना, जो करप्शन को नो कहने वाले ना, ठीक है। उनको नो कह दें, करप्शन आप अपनी जारी रखें। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सदाए लाहौर। हमारे दोनों मेज़बानों की, मेहमानों की आपने बात सुनी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।